کارواں جس نے ڈھاکہ سے آغاز سفر کیا تھا، انتظار حسین۔ ابھی بہار کے دن باقی ہیں، مگر صاحب دلوں کی زبان پر ہم نے یہ مصرع جاری دیکھا، اب کے بھی دن بہار کے یوں ہی گزر گئے۔ آج 3 مارچ ہے، ہوا ٹھنڈی ٹھنڈی چلتی ہے، اس ہوا میں بہار کی مہک ہے۔ دن تو یارو یہ بہار ہی کے ہیں، مگر وہ بہار جس کا انتظار تھا نہ آئی۔ وہ قومی مجلس جس سے سینکڑوں تمنائیں وابستہ کی گئی تھیں، بس منعقد ہوتے ہوتے رہ گئی۔ وہ جو ڈھاکہ جانے کے لیے تیار بیٹھے تھے، کتنے خوش تھے۔ خوش ہونے والوں میں ہمارے چند اخباری دوست تھے، جیب میں ہوائی جہاز کے ٹکٹ تھے اور اتراتے پھرتے تھے۔ آج 3 مارچ کی صبح ہی صبح ہماری ایک یار سے ملاقات ہوئی۔ ہم نے پوچھا کہ سناؤ کس منزل میں ہو؟ بولے کہ کالی بلی رستہ کاٹ گئی، رستہ کھوٹا ہو گیا، اب ہاتھ پاؤں توڑے بیٹھے ہیں۔ پان خوروں کی ایک محفل میں گئے، وہاں یاروں کو دوسری ہی تشویش میں مبتلا دیکھا۔ ایک نے فکر مندانہ سوال کیا کہ بھائی پانوں کا اب کیا ہوگا؟ دوسرا بولا کہ بھائیو پان کا مستقبل مخدوش ہے۔ دوسری محفل میں گئے، یہاں ایک دانشور صاحب سرگرم گفتار تھے، ثابت کر رہے تھے کہ مشرقی پاکستان کی تو تہذیب ہی الگ ہے۔ تیسری محفل میں پہنچے، وہاں کچھ بے فکرے بیٹھے تھے۔ ایک بے فکرہ کہہ رہا تھا کہ اب بنگالی راہ راست پر آ جائیں گے۔ ہم نے یاروں کی باتیں سنی اور حیران ہو کر سوچا کہ ماں در چے خیال مفلک در چے خیال، اور یارو یہ کیا انداز فکر ہے اور یہ کیا انداز بیان ہے کہ جیسے مشرقی پاکستان کے لوگ ہم سے الگ ہیں اور انہیں راہ راست پر آنا ہے، راہ راست پر تو ہم سب ہی کو آنا ہے۔ ہم نے اس دانشور دوست کے استدلال پر غور کیا جو یہ کہہ رہا تھا کہ مشرقی پاکستان ایک الگ تہذیبی وحدت ہے اور مغربی پاکستان ایک الگ وحدت ہے، اور ہمیں یاد آیا کہ ہمارے انہی دوستوں نے اب سے پہلے ہم سے یہ استدلال کیا تھا کہ مشرقی پاکستان میں CIA برسر عمل ہے۔ وہ وہاں لوگوں کو مغربی پاکستان والوں کے خلاف نفرت پھیلا کر دونوں بازوؤں کی علیحدگی کے سامراجی منصوبے کو بروئے کار لانا چاہتا ہے۔ اور ہم نے حیران ہو کر سوچا کہ جو CIA سے دوسروں کو خبردار کرتے ہیں، وہ خود کتنی آسانی سے CIA کے دام میں پھنس جاتے ہیں۔ صاحبو غور کرو کہ کارواں کہاں سے چلا اور کہاں پہنچا۔ وہ زمانہ یاد کرو جب ڈھاکہ میں 1906 میں ملت کے چارہ گر جمع ہوئے۔ ان میں کوئی دلی کا تھا، کوئی پنجاب کا، کوئی بنگال کا، کوئی سندھ کا۔ کل ہند مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا۔ بنگالی رہنما نواب سلیم اللہ خان صدر ہوئے۔ 1906 سے 1947 تک یہ کارواں کن کن منزلوں سے گزرتا، کن کن دشوار گزار گھاٹیوں کو طے کرتا کہاں تک پہنچا۔ اس سفر میں اپنی الگ قومی حیثیت کا شعور منزل بہ منزل منور ہوتا چلا گیا۔ علامہ اقبال نے یہ دعویٰ کیا کہ ہندوستان کے مسلمان نہ صرف یہ کہ ایک الگ قوم ہیں، بلکہ ہندو قوم کے مقابلے میں زیادہ قومی یکجہتی رکھتے ہیں، اور قائد اعظم نے یہ اعلان کیا کہ ہندوستان کے مسلمان اپنی تاریخ کے اعتبار سے، اپنی تہذیب کے اعتبار سے، اپنے عقائد و افکار اور اپنے رسم و رواج کے اعتبار سے ایک الگ قوم ہیں۔ تحریک پاکستان کی یہ نظریاتی بنیاد تھی، اور اس بنیاد پر ایک ملک وجود میں آیا۔ ملک جب وجود میں آ گیا تو پھر کیا ہوا؟ یہ عجب ماجرا ہے کہ مسلمانوں نے محکومی کے زمانے میں اپنی قومی شناخت کی اور آزادی کے بعد اپنی قومی شناخت کو گم کرنا شروع کیا۔
قومی شناخت تو وہیں سے گم ہونا شروع ہو گئی تھی جب پاکستان میں جمع ہو جانے والے مسلمانوں نے ہندوستان میں رہ جانے والے مسلمانوں کو فراموش کیا اور انہیں غیر قوم تصور کرنا شروع کیا۔ خیر ان کا کیا ذکر کہ وہ تو بہت پیچھے رہ گئے اور گرد کارواں بن گئے۔ سختی کشان عشق کی پوچھے ہے کیا خبر، وہ لوگ رفتہ رفتہ سراپا علم ہوئے۔ مگر مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان تو ایک ہی ملک ہیں، سو اس نوزائیدہ غیریت کے کیا معنی ہیں؟ ڈھاکہ 1907 میں کیا تھا اور 1947 میں کیا تھا اور 1971 میں کیا ہوتا جا رہا ہے؟ ڈھاکہ میں جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، مگر یارو لاہور میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا تحریک پاکستان کے زمانے میں اس شہر میں بیٹھ کر یہ سوچا جا سکتا تھا کہ بنگال کے مسلمان ایک الگ تہذیبی وحدت ہیں، اور کیا ان کے بارے میں اس رنگ کی باتیں کی جا سکتی تھی جیسے وہ الگ قوم ہو؟ اگر ہم اس بنیاد کو تسلیم کرتے ہیں جس بنیاد پر پاکستان بنا تھا، تو پھر مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان ایک تہذیبی وحدت ہیں اور ایک قوم ہیں۔ اگر اس بنیاد سے انکار ہے تو معاف کیجئے، آگے چل کر یہ پتہ چلے گا کہ مغربی پاکستان بھی ایک تہذیبی وحدت نہیں ہے۔ یہ تو سیاسی مبصرین جانے کہ مشرقی پاکستان میں کیا ہونے والا ہے، ہم تو بس ایک بات جانتے ہیں کہ ہنگامی جذباتی صورتحال خواہ وہ اپنے کرتوتوں سے پیدا ہو یا سامراجی سازشوں کا کرشمہ ہو، وہ آشوب تو پیدا کر سکتی ہے مگر تاریخی حقیقتوں کو نہیں بدل سکتی، اور تاریخی حقیقت یہ ہے کہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان مل کر ایک تہذیبی وحدت ہیں، اور ان میں بسنے والے لوگ ایک قوم ہیں۔ اور اگر اغیار کے کہنے میں آ کر اس تاریخی حقیقت کو مسخ کر دیا جائے تو پھر انا للہ و انا الیہ راجعون۔